ضرب کلیم سے سلطان ٹیپو کی وصیت پڑھنے چاہ رہے ہیں۔ یہ 4-5 چھوٹے چھوٹے شعر ہیں، میں پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ سب کو نظر آ رہی ہوگی، میں نے جو اسکرین شیئر کر دی ہے۔ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ اور یہ خوبصورت شعر سنیے۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اور باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت مایا نئے حق و باطل نہ کر قبول، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول۔ یہ سلطان ٹیپو آپ سب جو ہے وہ میرے چھوٹے بہن بھائی جو یہاں پر ہیں یہ جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کا ایک واریر اور ایک رولر تھا۔ اسٹیٹ آف میسور، میسور کی اسٹیٹ کا جو ہے وہ اس کے فادر حیدر علی کی اسٹیٹ تھی، جس کو بعد میں سلطان ٹیپو نے وہاں پر اس کو رول کیا۔ اور انگریزوں کے زمانے کی دراصل یہ بات ہے جس وقت کے دوران سلطان ٹیپو یہاں کا رولر تھا، اور اس گوروں نے کہا کہ آپ مجھے الیجنس دے دو۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ برٹش امپائر بنتی جا رہی تھی، اس وقت انہوں نے ایلیجنس مانگی تو اس نے دینے سے انکار کیا، جنگیں ہوئیں، اور جنگوں کے نتیجے میں وہ مشہور قول جو ہے وہ سلطان ٹیپو کا ہمارے تک پہنچا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کہ بیسکلی کسی بھی جو ہے وہ غیر مسلم کو اپنی جو ہے وہ اپنے علاقے کی یا اپنے اوپر آنے کی حاکمیت کی ڈور یا باغ ڈور اس کو دینے کا سوال ہی ایسے شخص کے نزدیک پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو اب یہاں پر علامہ اقبال بیسکلی کیا کر رہے ہیں، چونکہ وہ خود جو ہے وہ اس طرح کے شاہینوں کو، ٹیپو سلطان جیسے شاہینوں کو آئیڈیلائز کرتے تھے۔ سلطان ٹیپو کے جب وہ مزار پر بھی گئے تو انہوں نے یہ اس پر کافی ساری دعائیں کی، اور یہ میں ایک علامہ اقبال کی ایک تصویر ہے سلطان ٹیپو کے مزار پہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اب تصویر تو اویلیبل ہے، کہیں پر بھی آپ آن لائن بھی دیکھیں گے تو وہ ہے، لیکن علامہ اقبال نے اپنے کمرے میں بھی جو تصویر لگائی ہوئی تھی اپنی، وہ تصویر تھی وہ یہ والی، یعنی سلطان ٹیپو کے مزار کی۔ حالانکہ اب دیکھیں کہ اسپین گئے، مسجد قرطبہ گئے ہیں، اور کیمبرج یونیورسٹی میں، جرمنی میں، آگے پیچھے، اور افغانستان، اتنے یعنی سفر کیے ہیں، لیکن تصویر ایک ہی لگائے رکھی، وہ یہ سلطان ٹیپو کے مزار پر تھی، جس سے ان کا مقصد کلیئر ہوتا نظر آتا ہے کہ اس بندے کے نے جیسی زندگی گزاری ہے وہ اس کے اندر سے بہت سارے لیسنز ہیں نئی جنریشن کے لیے، یا آنے والی جو ہے وہ جن کو وہ خود ہی کا پیغام دینا چاہتے تھے۔ تو اس میں جو ہے وہ پیغام کیا ہے، وہ علامہ نے اب اس کو اپنے الفاظ میں، یعنی اس کو شاعرانہ رنگ دیا ہے، اور شاعرانہ رنگ دے کے ہمارے سامنے باتیں رکھی۔ تو رہ نورد شوق، رہ نورد، رہ نورد کہتے ہیں رستے پر چلنے والے کو، رہ نورد، رہ نورد شوق، تم شوق کے مسافر ہو، یعنی تم عشق کرنے والے ہو، تم جو ہے وہ ایسے مسافر ہو جس کی منزل جو ہے وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گی جب جتنا دور تک بھی تم چلتے جاؤ گے، لہٰذا منزل نہ کر قبول۔ تمہیں اگر کوئی شخص کہہ دے کہ بھائی بس تم یہ پہنچ گئے اور یہ تمہارا یہاں پر آج اسلام مکمل ہوا، اس سے زیادہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا کبھی بھی قبول نہ کرنا، کیونکہ اس دن تمہاری جو ہے وہ تمہارے اسلام کی، تمہاری مسلمانیت کی، تمہاری خودی کی ڈیتھ ہو جائے گی، جب تمہیں زندگی میں تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا، اور جتنا مجھے مل گیا ہے یہ کافی ہے۔ اب یہ دونوں طریقوں سے میں اس کی تو انٹرپریٹیشن کرتا ہوں، ایک اس کی دینی انٹرپریٹیشن کہ تمہیں اگر لگا کہ تم نے صرف نماز پڑھ لی ہے اور وہ کافی ہو گیا، تو وہ اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں سے بات ہے، ظاہر بات ہے کہ جو دین کے طالب علم ہیں، جو یا جو ویسے طالب علم ہیں اور شعور رکھتے ہیں، ورنہ تو عام انسان کے لیے، کسی کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھ لینا اور اپنے فرائض انجام دے دینا، زکوٰۃ دینا، وہ کافی ہے۔ لیکن بہرحال وہ لوگ جو کہ یہ اپنے اندر یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے، اور ہم نے اللہ کی راہ میں اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے
اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہم نے یہ اپنی گزاری ہوئی جو ساعتیں ہیں، ہماری زندگی کے لمحات ہیں، ان کا حساب دینا ہے، تو پھر ہمیں کسی چیز پہ قناعت نہیں کرنی، کسی چیز پہ رکنا نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا پہلا مطلب، کہ ہمیں صرف ایک نماز پر نہیں رک جانا۔ جب نماز پڑھنا شروع کرنی ہے تو پھر نماز میں خشوع پیدا کرنا شروع کرنا، نماز کے اندر اپنی کانسنٹریشن بہتر کرنا شروع کرنی ہے، اس کی سپیڈ کرنے کی بجائے اس کی سپیڈ کم کرنی ہے۔ پھر نمازوں کی جب خشوع و خضوع بہتر ہوگا تو اس کی پھر تعداد انکریز کرنی ہے، پھر اس میں پڑھنے والی جو ہیں وہ جو آیات ہیں وہ بہتر کرنی ہے، ان کی قرات بہتر کرنی ہے، ان کی تلاوت بہتر کرنی ہے، ان کی جو ان کا حفظ ہے وہ بہتر کرنا ہے۔ یعنی یہ ہے اس کا دینی طریقے سے اگر میں کہوں تو، کہ اللہ کے نزدیک پہنچنے کے جو طریقے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ چلتے رہنے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں بھی تمہیں اگر کوئی کہے کہ یہ نوکری تمہیں میں دے رہا ہوں ساری زندگی کے لیے، یہ قبول کرو، چپ کر کے بیٹھو اور جو میں تمہیں کہوں اس کے اوپر سائن کرتے رہو، تو یہ تو اور تمہاری منزل ہے یہی ہے، اور تمہیں ایک گھر مل جائے گا، ایک گاڑی مل جائے گی، بچوں کے لیے تمہیں جو ہے وہ اسکول کا یا اس کا بندوبست مل جائے گا، تو یہ بھی قبول نہ کرنا۔ یہ اس صورت میں بات ہو رہی ہے جبکہ تمہیں اپنی خود ہی سیکریفائس کرنی پڑ رہی ہے، تمہیں اپنا سیلف سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے، تو کبھی بھی ایسا نہ کرنا۔ اور آگے اس کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ لیلا بھی ہم نشیں ہو، یہ لیلا مجنو والی لیلا ہے، یعنی خوبصورت ترین عورت، جس طرح ہیر رانجھا، لیلا مجنو، رومیو جولیٹ جو بھی کہانیاں ہیں، تو یہاں لیلا سے مراد ہے کہ کوئی بھی محبوب ترین انسان یا محبوب ترین چیز، کچھ بھی تمہیں ہم نشین سے مراد ہے کہ ساتھ بیٹھا ہوا، کہ تمہارے ساتھ لا کے لیلا بھی بٹھا دی جائے، اور کہاں پہ؟ محمل وہ یہ ڈبہ ایک ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے جو اونٹوں پر رکھا جاتا تھا، جس میں عورتیں ٹریول کرتی تھی، یعنی کہ اگر کوئی کپل ٹریول کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ محمل ہوتا تھا، اور پتا ہوتا تھا جی اچھا جی کس میں کوئی جوڑا جا رہا ہے یا کوئی خاتون جا رہی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہاں پر دوبارہ کیا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو لیٹ سے اگر بالکل لٹرل معنی میں کہ ایک لو میرج کر کے اپنی زندگی ادھر ختم نہ کر دینا کہ بس اب میری زندگی میں مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر بس ایک جو ہے وہ چیز تمہیں بہت پیاری تھی، تم نے وہ حاصل کر لی، اب زندگی کا آگے مقصد نہیں رہ گیا، یہ کبھی بھی نہ کرنا۔ یعنی تمہیں اکیلے لمحات میسر آ رہے ہوں تمہارے اپنی محبوب ترین چیز کے ساتھ، اور تمہیں لگے کہ یہی زندگی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، تو وہ کبھی بھی وہاں پہ ختم نہیں ہوئی، وہ دراصل وہ ڈیتھ ہوتی ہے زندگی کی، جس دن تم نے سوچ لیا کہ یہاں پہ رک گئی۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، جوئے آب کی ندی، پانی کی ندی یا پانی کا رستہ، نالی، یا بیسکلی آپ ندی سمجھ لیں، یا جس طرح آپ پہاڑوں میں سے دیکھتے ہیں ندیاں سی نکلتی جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں، اوپر جو گلیشیئرز ہیں ان میں سے، اور نکل کر وہ جا کر شامل ہوتی ہیں ایک دریا کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو اور مجھے علامہ اقبال یہاں پہ کہہ رہے ہیں جوئے آب، کہ تم ایک ابھی چھوٹی سی پیاری سی ندی ہو، تمہارا کوئی ابھی جو ہے ایز سچ کوئی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تم ابھی ہلکا ہلکا فلو کر رہی ہو، تم نے نکلنا شروع کیا ہے، تم ابھی اپنا رستہ کاٹ رہی ہو، کہیں پہ پھنس جاتی ہو، کہیں پہ تم پوری کی پوری جو ہے وہ گھاس میں ہی جانا شروع کر دیتی ہو، اور پتھروں کو ابھی کاٹنا شروع کیا ہے، تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، تم جو ہے تیز ترین دریا بن جاؤ۔ اب یعنی اب آپ لوگوں نے سب نے ہی آلموسٹ ماشاءاللہ یہ نارتھ کا سفر جو کیا ہوا ہے، یا باہر کا جہاں کا بھی سفر کیا ہوا ہوگا، تو یہ ہمارا جو سوات کا دریائے کنہار ہے، کشمیر کا نیلم ہے، یہ ان ریورز کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہیبت طاری ہوتی ہے ایک دفعہ، کہ وہ کتنے بڑے بڑے بولڈرز اور راکس پڑے ہوتے ہیں، اور ان کو ٹھاٹے یوں جا کے پانی لگتا ہے، اور نشان کر کر کے وہ آپ دیکھیں کہ کب سے پڑے ہوئے وہ پتھر بھی کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اتنا وہ تیز پانی ہوتا ہے۔ اور اگین اتنا تیز پانی کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان گرے تو آپ لوگ خبریں سنتے ہیں کہ وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے لوگوں کی، اور اسی کے اندر وہ بہ جاتے ہیں، وہ کبھی لاش بھی نہیں ملتی، ایسا تیز اور طاقتور، طاقتور جو ہے وہ دریا بن جاؤ، کہ تمہیں تمہارے اندر یہ ساری کی ساری طاقت ڈال دی گئی ہے آلریڈی۔ ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، اب یہاں سے یعنی دریا سے ایون تم سمندر بھی اگر بنتے ہو، اور ساحل سے بیسکلی مراد یہ ہے کہ سمندر کی اگر ایک لہر ہے اور وہ آ کے ساحل سے ٹکرا جائے، اور وہ ساحل کراچی کے ساحل سے ٹکرائے، لیکن وہ لہر وہ ہو جو اٹھی ہو اٹلی کے ساحل سے، اور اٹلی سے اس نے سفر کرنا شروع کیا ہو، یا سائپرس سے سفر کرنا شروع کیا ہو، یا میکسیکو کے ساحل سے اٹھی ہو، اور وہ جا کے کراچی کے ساحل پہ ٹکرائے، تو وہ کتنا لمبا سفر کر کے آ گئی۔
اتنا لمبا سفر کر کے وہ آ کر اپنا منزل پر پہنچ گئی ہے ٹیکنیکلی جو ساحل ہے، لیکن علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس ساحل کو اپنی منزل نہیں سمجھنا، تم نے پھر دوبارہ جو ہے وہ سمندر میں داخل ہو جانا۔ کون کہتا ہے کہ وہ کیا تھا کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا؟ یا پھر جس طرح سے ایک یہ اسی بات کے اندر جو ہے وہ جو ٹریڈیشنل صوفزم تھا اس کا بھی توڑ دیا یہاں پہ علامہ نے، کیونکہ ٹریڈیشنل ہمارے ہاں بات چیت کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ، اور اسی میں آج کی تھوڑی سی ڈسکشن بھی آ جاتی ہے، وہ صبغت اللہ کی جب بات ہوئی کہ اللہ کا رنگ بس ایسا ہے کہ بس اللہ اللہ کرو اور اللہ میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں صوفیزم میں کہ اللہ میں اپنے آپ کو فنا کر دو اور اللہ ہی کا بس وہ رنگ ہو جاؤ، اور کچھ اور تم سے پتہ نہ چلے سوائے یہ کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور تم نے کچھ اور نہیں کرنا، اور صرف تمہارے اندر سے جو ہے وہ اللہ ہی کی جو ہے وہ خوشبو آنی چاہیے۔ یہ ایک صوفیزم کا ہے۔ تو علامہ اس صوفیزم کا، یہ جو ایک رجت پسند صوفیزم تھا، اس کے قائل نہیں تھے۔ ان کے نزدیک بات یہ تھی کہ تم نے رنگ تو اللہ کا اپنانا ہے، تم نے اس سمندر جس کا نام جو ہے وہ اللہ ہے، اس سمندر میں اترنا ہے، لیکن اس دریا میں، اس سمندر میں وہ جو تم نے قطرہ بن کے اترنا ہے، تم نے اپنے قطرے کے طور پر بھی پہچان اپنی بنا کے رکھنی ہے۔ تم وہ قطرہ ہو جس کے اندر پورا کا پورا سمندر شامل ہونا چاہیے، یعنی ایک قطرہ بھی الگ کیا جائے تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی یہ قطرہ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ قطرہ وہ ہونا چاہیے، یعنی تمہیں اس لہر کے اندر وہ والے تم مسلمان بنو جو لیڈ کرے اس لہر کو، تم اس میں آگے آگے ہو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک قطرہ جب زیادہ طاقت بنانا شروع کرتا ہے تو باقی قطرے مل جاتے ہیں اور وہ ایک بڑی لہر بن جاتی ہے۔ تو ہمیں وہ مسلمان بننے جو باقی لہر کو بھی اپنے ساتھ سمیٹے اور ایک طوفان کھڑا کر دے، ایک جو ہے وہ سمندر کے ساتھ ٹکرانے والی ایک طاقت کھڑا کر دے اور وہ ساروں کو لیڈ کر رہی ہو۔ ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں۔ یہ کمال کائنات کر ایک، دیں۔ یہ ایک کائنات جو ہے یہ صنم قدا ہے، یہ ایک بت خانہ ہے، صنم بتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہ کوئی مطلب اس میں جو اب منظم حکم نے یہاں پر بات کی تھی، آزمائشیں یہاں پر آپ کی جو ہے وہ قدم قدم پر آپ کے پاس آزمائشیں ہیں، اور آپ کو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ آپ کا دل لبھانے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ دیا گیا ہے کہ آپ وہ دیکھیں اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آنکھیں اس سے شیرہ ہوں، اور آپ جو ہے وہ اس کی چاشنی ایسے کھوئے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد بھول جائیں۔ تو یہ نہ جا، کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، اس میں کبھی آپ کو جو ہے وہ کہیں سیلری زیادہ ہے تو کہیں پہ خوبصورتی زیادہ ہے تو کہیں پہ پیسے، مطلب جس مرضی طریقے سے اس کو کر لو، یا کہیں پہ ہوس کی کچھ لوگوں کی وہ زیادہ ہے کہ کسی معاشرے میں اس کو زیادہ تسکین پہنچائی جا رہی ہے، کہیں شراب کے ذریعے سے انہیبیشنز لوور کر کے انسانوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کہیں عورتوں کو ورغلا کر جو ہے وہ ان کو کوئی نہ کوئی جھانسا دے کر اور کہہ کر کہ نہیں یہ دراصل تو تمہارے حقوق کی جنگ ہے، ان کو جو ہے وہ برہنہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو پورا کے پورے کائنات میں دیکھو ایک سے ایک تماشا ہوتا رہے، ٹھیک ہے، تمہارے سامنے یہ اول روز بھی ہوتا تھا اور یہ آخر میں بھی ہوگا، یہ تماشا چلتے رہنا ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ محفل گداز، گرمی ہے محفل نہ کر قبول، محفل گداز کے وہ شخص جو کہ محفل کو گرم کرتا ہے، یعنی اس صنم قدائے کائنات میں تم نے پھر بھی جو ہے وہ ایسی رویہ نہیں چھوڑنا کہ تم صنم قدے میں داخل ہو اور لوگ تمہیں مڑ کر نہ دیکھیں، تم جو ہے وہ کسی محفل میں داخل ہو اور لوگ یہ نہ کہیں کہ یار اس بندے کی بات سنو، یہ کوئی کام کی بات کرے گا، تم کسی جو ہے وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھو تو ساری لڑکیاں یہ نہ کہیں کہ یار یہ والی لڑکی جو ہے یہ سب سے آئیڈیل زندگی گزار رہی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کچھ وزڈم کی باتیں جو اس سے ہمیں سیکھنی چاہیے، یا یہ شخص جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے، یا یہ لڑکی جو ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے، یا یہ لڑکا جو ہے وہ کمپیوٹر ڈیزائنر ہے، ان سے سیکھو کہ یہ کیسا ہے۔ یعنی ادھر بھی آپ نے ان محفل گداز بننا ہے، آپ سے لوگ سیکھنے آئے، شمع آپ نے شمع بننا ہے اور پروانوں نے آپ کی طرف لپکنا ہے، لیکن گرمی ہے محفل نہ کر قبول، وہ جو تم محفل برپا کر لو گے، اس محفل کو برپا کرنے کے بعد خود اس کی لذت نہ لینے لگ جانا، کہیں خدا نہ خواستہ کہ تمہیں یہ لگ جائے کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہے اور سب تمہیں پوج رہے ہیں، اور وہ بس محفل بہت اچھی ہے، بس میں ادھر ہی بیٹھا رہوں اور تمہیں پوجا جانے لگ جائے،
ٹھیک ہے, یہ بھی یہاں پہ بھی صنم کرے کا جو ہے وہ مطلب نیچے آ گیا. تو یہ اپنی پوجا سے بچنا, اس گرمی محفل میں نا کھو جانا کہ اب دیکھو لوگ کتنی میری واہ واہ کر رہے ہیں, جب بھی لگے کہ میرے اندر شیطان آ رہا ہے یا میرا نفس ابھرنے لگ گیا, ادھر سے کٹو اور جا کے ایک اور محفل برپا کر دو, اگلے سے اگلی محفل برپا کرتے جاؤ. صبح ازل, یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے. ازل کہتے ہیں وقت کے شروعات کو. سب سے پہلی جب صبح ہوئی تھی, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا تھا, عالم ارواح میں بھیجا تھا, یہ مجھ سے کہا جبرائیل علیہ السلام نے. کیا کہا؟ یعنی یہ یا تو ٹیپو سلطان کو کہا یا علامہ اقبال کو کہا, جو بھی اس کا مطلب لیں. کیا کہا؟ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اب یہ بہت خوبصورت یہاں پہ بات ہے, اب دو ہی ہیں شعر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. کہ بیسکلی آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا یہ ہے, اس میں یہ بات یہاں پر نہیں ہے کہ عقل کوئی بری چیز ہے, لیکن بات یہ کہ کوئی جب تعویلیں دینے لگ جائے, کوئی جب ایکسکیوزز دینے لگ جائے, اللہ کی راہ میں آنے کے لیے وہ کوئی روڑے اٹکانے لگ جائے, اور وہ کوئی فضول لغو بات یا پھر آپ کو کوئی جو ہے نا ایک پورا کوئی ڈھکوسلا کسی چیز کا بنا دے, ان لوگوں سے بچو اور ایسی عادات سے بچو کہ تم اللہ کے رستے میں جانے کے لیے فوراً تیار نہ ہو جاؤ. تمہارا دل ہر وقت تیار ہونا چاہیے اللہ کے کام میں لگنے کے لیے. عقل کیا کرتی ہے؟ علامہ کے ہی الفاظ میں, عقل عیار ہے, 100 بھیس بنا لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ کلیم. کہ یہ جو ہے وہ عقل آپ کو 100 طرح کی ریزنز دیتی ہے کہ یہ کام نہ کرنے کے کیا کیا وجوہ ہیں, کیا کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. عقل 100 ریزنز دے گی, لیکن دل جو ہے وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے, حقیقت کیا ہے. چونکہ پہاڑوں کو دیا گیا یہ قرآن کا لٹ سے جو حقیقت کا بوجھ ہے, انہوں نے انکار کیا, پوری کائنات نے انکار کیا, لیکن ہمارے دل نے اس بات کا عہد لیا کہ میرے دل میں قرآن اتارا جائے, میں قبول کروں گا. تو وہ جو حق ہے ہمارے دل میں, حق دل ہمارا دل جو ہے وہ حق کو جانتا ہے, پہچانتا ہے, اس لیے اس کو جو ہے وہ لے کر چلنا چاہیے. وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اور افی پھپھو کا بھی ایک وہ فیوریٹ شعر, اچھا ہے دل کے پاس رہے, اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ایک جو ہے وہ چھوٹی سی بات میں اور کر دوں کہ صبح ازل کی جو بات ہوئی ہے نا یہاں پہ, اس سے آپ لوگ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب ابلیس کو دھتکار دیا گیا, جب ابلیس نے یہ کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں بھائی, اس انسان کو میں کیوں سجدہ کروں. اس نے ریزنز دی تھیں, اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرگیو کیا تھا, اس نے کہا تھا یہ مٹی کا ہے, یہ انفیریئر ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ اس نے پورا کا پورا جو ہے وہ اپنا ایک کیس ڈیولپ کر کے دیا تھا. اور اللہ نے کہا تھا کہ جب میں نے حکم دے دیا تو تم مجھ سے ریزننگ کس بات کی کرتے ہو. چونکہ جہاں حکم آ جاتا ہے تو وہ انگریزی کا ایک شعر ہے کہ there's not to reason why, there's but to do and die. تو جب جہاں حکم آ جائے وہاں صرف ڈو اینڈ ڈائی رہنا چاہیے, باقی ہر چیز ختم ہو جانی چاہیے. ویسا ہمیں دل تیار کرنا ہے. باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. باطل کیا ہے؟ دوئی پسند, کہ تھوڑا گرے ایریا ہے بھائی, تھوڑا پتہ نہیں ہمیں ایگزیکٹ ریالٹی کا پتہ نہیں ہے. I can't really say what is the real situation on ground in Gaza, so I am not really in the position to comment on what are the elements of Hamas who are actually really attacking maybe the Israelis, and maybe that's the reason why Palestinians are. یہ جو لغو باتیں ہیں, یہ جو گھٹیا باتیں ہیں, یہ وہ دوئی پسند لوگوں کا شوق ہے, یہ باطل ہے دراصل. ٹھیک ہے, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ وہ جو باطل ہے اس کو اس طرح کی کنفیوژنز پھیلانا پسند ہے, اس کو لوگوں کو ان چیزوں کے اندر ڈال کے رکھنا پسند ہے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے بس ایک ڈیبیٹ میں لگے رہے ہیں یا ایک بس بات چیت میں لگے رہے ہیں, یا دراصل حق کو کلیئر نہ ہونے دیں, جبکہ حق ہمیشہ سے کیا ہے؟ وحدہ لا شریک, ایک اکیلا, یکتا, بیگانہ, جدا اور سچا, اور وہ ایسی چیز جو کہ ہمیشہ پہچانی جاتی ہے. شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول, کہ میانہ کہتے ہیں درمیانہ, درمیانہ پن, اور درمیان سے آ رہی ہے یہ والی بات حق و باطل, کہ شرکت میانہ حق و باطل, کہ دونوں میں آپ کو بیلنس کرنے کے, تھوڑا تھوڑا باطل تھوڑا تھوڑا حق, کہ ٹھیک ہے جی تھوڑی تھوڑی اس کی بھی سن لو تھوڑے. یہ وہ الٹیمیٹ ایک کنفیوژن ہے جو ہمارے ہاں لبرلز کو یا سیکولرز کو یہ والی بات پھیلانا بھی پسند ہے کہ بھائی ابھی پہلے اس میں جو ہے وہ آج کی ہماری امت وسطیٰ والی بات بھی ابھی آ جائے گی کہ اب اکثر جو ہے وہ لبرلز یا سیکولرز کو کہ بھائی تھوڑا ہمیں نا وہ چلنا چاہیے, کیا اسے بولتے ہیں, ماڈریٹ
वी शुड बी मॉडरेट मुस्लिम्स, मतलब ठीक है थोड़ा थोड़ा सूद भी खाओ, बाकी कभी चंदा भी दे दो, कभी कभी जो है वो मिलाद करवा लो, तो कभी जो है वो आप जाकर बाकियों की बातें करके आ जाओ, या कभी आप जो है वो किसी सोसाइटी को बनाने के लिए किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर लो, लेकिन चलो फिर उसी जगह पर उसको जो है वो लंगर खिला दो। ये जो बयाना है, ये हक और बातिल को इकट्ठा करके चलाना जो है ना जिंदगी, कि एक तरफ जो है वो लेट, इसका दूसरा तरीका क्या होगा, मैं अपने बारे में अब ये ज्यादा बात करूं, क्योंकि दूसरी तरफ तो हम समझते हैं कि लेट से गजा के अंदर तो हम जो है वो कंडेम कर दें जो कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा हो, लेकिन हम जंग में ना करें, हम जो है वो लाहौर में ना करें, हम इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान उन मुसलमानों के साथ जुल्म जो हमारे सामने हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि लेट से वो गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये बड़ी बड़े मगरमच्छ हैं हमारे इस माशरे के, वो इन छोटी छोटी बेचारी मछलियों को खा जाते हैं, और उनको हम लोग जो है वो उनकी सोसाइटियों में भी चले, हम उनके जो है वो काम भी करें और उनकी सारी जिंदगियां भी उनके साथ गुजारें। इसको बैलेंस्ड व्यू कभी भी नहीं कहा गया। अच्छा, ये मॉडरेशन का अल्लाह ताला ने जो ये वाली बात फिर वो करते हैं ना कि भाई जरा मॉडरेट रहना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, वो ये मॉडरेशन ये नहीं है यहाँ पे कि हक और बातिल को आप बैलेंस करो, दीन और दुनिया को बैलेंस करो। वो बैलेंस है कि आप पूरे दीन में उतर जाओ, फिर दीन में इतने ज्यादा आगे ना चले जाओ कहीं कि आप जो है वो अपनी जो जिंदगी की आपको जरूरियात कही गई थी आप वो भी पूरे ना कर सको, तो उसमें मॉडरेशन कही गई है। कभी भी ये बात याद रखिए कि जो हक है, जो सच है, जो किसी इंसान के साथ जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़ा होना है, या हमें अपनी चीज का हिसाब देना है, वो हमेशा एक रहेगी, हक रहेगी, उसमें कभी भी दो अलग अलग जो है वो चीजों का को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना जी, कि हक जो है उसको पहले वेरी हक नाइस, माना जाए, वेरी नाइस। उसके बाद जो है वो कभी भी साथ बातिल को उसमें ना किया जाए, बातिल को गलत कहना हक को हक कहने की एक जो है वो शर्त है, कि बातिल को भी बातिल कहा जाए, और फिर हक में रहते हुए जो है वो आपने बैलेंस्ड व्यू रखना है जिंदगी का, ताकि आप जो है वो बहुत ज्यादा आप मसाइल में यानी दुनियावी तौर पे ना आ जाए, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हम सबका हाथ थामने वाला है। तू रहनवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, ए जुए आप बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल, खोया न जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गुदाज गर्मी महफिल न कर कबूल, सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल, बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है, शिरकत मया नए हको बातिल न कर कबूल, तू रह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल।